دنیا کے سبھی مذہب میں محبت، بھائی چارہ، بلند خیالی اور اچھے کاموں کو کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ مذہب سے دور رہتے ہیں وہ اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں۔ مذہب سے دور رہنے والے لوگ سکون کے لیے غیر اخلاقی طریقہ اور ذرائع ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو۔ غلط بات کو صحیح بات سے مت ملاؤ اور نہ سچ کو چھپاؤ۔ اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش میں بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ موجود ہے۔ اللہ بڑا وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ زمین میں حلال چیزیں کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب یاد رکھو کہ تم کو ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہو، اور جسے تم پسند نہیں کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے تم کو علم نہیں ہے۔ اللہ انسانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن چھپا کر ضرورت مندوں کی مدد کرو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ خوب جان لو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کوئی وعدہ پورا کرے گا اور برے کاموں سے بچے گا وہی اللہ کا محبوب بنے گا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور سستی میں نہ پڑے رہو اور نہ غمگین بیٹھے رہو، تمہیں کامیابی ملے گی اگر تمہارا ایمان مستحکم رہا۔ جب کوئی مصیبت پڑے اور نقصان ہو جائے تو رنج نہ کرو، اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر توکل کرو، انجام اللہ پر چھوڑ دو۔ بلا شبہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر تم صبر کرو اور برائیوں سے بچتے رہو تو یہ تمہاری اعلیٰ ہمتی ہے۔ مرد ہو یا عورت تم سبھی آپس میں ایک ہی ہو۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے رہو۔ یتیموں کا مال ان کو دے دو،
اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اپنی بیویوں کو ناپسندیدگی کی وجہ سے برا مت جانو، تم عنقریب دیکھ لو گے کہ کوئی چیز جس کو ناپسند کرو اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھی ہے۔ بے شک یہ اللہ کا حکم ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو، اور جب تم کو فیصلہ کرنا پڑے تو صرف انصاف کرو، یہ اللہ کی بہترین نصیحت ہے۔ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ جو بھلائی تجھے پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ دغا بازوں اور گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، انصاف پر سختی سے قائم ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے گواہی دینے سے مت ڈرو، چاہے اس میں تمہارا اور تمہارے والدین یا رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ گواہی کو مت بدلو، چاہے وہ امیر کے لیے ہو یا فقیر کے لیے۔ جس کسی نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ زمین میں فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قسم مت کھاؤ، اگر قسم کھاؤ تو اس کی حفاظت کرو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اپنی خواہشات کا غلام ہونے والا کتے کی مانند ہے کہ حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ جان لو کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے۔ سب جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہیں۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جو رنگدار ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کسی کی جاسوسی نہیں کرو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے حساب لیا جائے گا۔ زمین پر اکڑ کر مت چلو، اے لوگوں علم حاصل کرو۔ اللہ نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ جو پاک دامن عورت پر الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لائے تو اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جسے اللہ راہ نہ دکھائے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اللہ انسان کے شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے احکامات کی پیروی کرنا، یہی سیدھی راہ ہے۔ انسان کو حکم ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے۔ قرآن پاک کو مت چھوؤ جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ۔ نقصان ہو جانے پر غم نہ کھاؤ اور نعمت ملنے پر بے جا خوشی مت مناؤ۔ اللہ شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں؟ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم ایسی بات کہو جس کو کرتے نہیں۔ ہر اس آدمی پر اعتبار نہ کرو جو بہت قسمیں کھانے والا، بہت تانے دینے والا، چغل خوری کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور مال و اولاد پر غرور کرنے والا ہو۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے
بدی کرے۔ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟